عمران خان نے کہا ہے خوف کے بت توڑ دیں، یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے۔ عمران خان کے ساتھ آج کوئی سروے کر لیں، 90% پلس عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری طرف ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا۔ یہ سب کچھ کے باوجود ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ مجھے بتائیں، جن کا مرنا جینا اس ملک میں نہیں ہے، جن کے بچے ملک سے باہر، جن کی پراپرٹی ملک سے باہر، جن کی انویسٹمنٹ ملک سے باہر، ان کو کیا لگے ہمارے ملک میں؟ کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ کیا اس ملک کو، آپ کو ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا 25 کروڑ عوام یہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ فیض الحسن ملک۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالحکومت اسلام آباد کے حلقہ NA47 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ حلقے کی عوام کے لیے ان کے پاس کیا منشور ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اگلے لائحہ عمل کا۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا کیا پیغام ہے ووٹر کے لیے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، عمران خان نے کہا ہے خوف کے بت توڑ دیں، یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے۔ اس وقت حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو عوامی ریفرینڈم ہوگا 8 تاریخ کو۔ لوگ باہر نکلیں جوق در جوق، اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک کی اگلی نسلوں کو بچانا ہے مافیا سے۔ اس وقت مافیا نے پاکستان کے وسائل کی لوٹ مار کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں پیسے، اور ان کے اوپر ہمارا انویسٹر جو ہے، ہمارا اوورسیز ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ اپنا پیسہ لے کر نہیں آتا، کیونکہ پیسہ اس ملک میں لگتا ہے جس ملک میں نظام انصاف درست ہو، جس ملک میں امن و امان ہو، جس میں اس ملک کی پولیس وہ گارڈ تو ہو، محافظ تو ہو، وہ دہشت گردی نہ کرے۔ لیکن یہاں پہیا الٹا چل رہا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں، جب تک اوپر کا مافیا کو قانون کے تابع نہیں لائیں گے، کمزور آدمی کو اوپر نہیں اٹھا سکتے، ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پہلا سب سے اصول یہ ہے کہ نظام انصاف کو درست کرنے کے لیے، اور نہ صرف قانون کے حساب سے نظام انصاف درست ہو، بلکہ معیشت کی تقسیم، جو کہ 1% طبقہ، UNDP کی رپورٹ ہے کہ $18 بلین سالانہ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے مفت مراعات لیتا ہے، کرپشن اس کے علاوہ ہے، اور آپ کا ملک، آپ کی ریاست، آپ کا غریب آدمی 1 بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے آپ کے قرضوں کا، اس کے بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی۔ اگر وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو آپ نہیں دے سکتے بچوں کے اخراجات، آپ کی فوڈ کی آئٹمز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ کو ضروریات زندگی پہ گزارا کرنا مشکل ہے۔ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہے، وقت پہ الیکشن نہیں کرائے، یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے ملک کی معاشی تباہی کی ریزن بنی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ جو ظلم، دہشت، بربریت کا ماحول انہوں نے قائم کر رکھا ہے، چوروں کو اور اب ان کی کرپٹ نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے اس نظام کو ہم نے نہیں ماننا۔ ہم نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہم نے حق سچ کی بات کرنی ہے، حق سچ کے لیے سٹینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ عوام باہر نکلے، عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ حق حکمرانی ان کو ملے۔ سر، بقول میاں نواز شریف صاحب، جیسے وہ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق، وہ بھی اس بار جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور بڑے پر امید ہیں۔ آپ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کی کیا سوچ ہے کہ الیکشن ڈے کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس جیسے انتخابی نشان بھی واپس لے لیا گیا، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی؟ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ آج کوئی سروے کر لیں، 90% پلس عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ سیاسی بونے اور تمام مقتدر ادارے، طبقے اور الیکشن کمیشن اور وہ منصف جنہوں نے ناانصافی کی قسم اٹھا رکھی ہے، ان لوگوں نے مل کے عمران خان کو خلاف نہ صرف مقدمات اور ان کے خلاف ان کو سزائیں دے رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے سے بلے کا نشان چھین لیا۔ یہ سب کچھ کے باوجود ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ پھر اب ہمارے پورے پاکستان میں دیکھ لیں، لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کے خلاف کیا نفرت آمیز حرکتیں ہو رہی ہیں، کوئی کس طرح کی 2 نمبر قسم کے، فیک قسم کے وہ امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا ووٹ تقسیم ہو۔ نہ صرف یہ ہو رہی ہے، بلکہ مطلب ہر وہ حرکت ہو رہی ہے جو پاکستان کے جو بنیادی جو حقوق ہیں اس کے خلاف ورزی ہے، اور وہ حرکتیں ہو رہی ہیں جس سے
ہمارے ملک کی اکائیاں کمزور ہوں گی، ہماری ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ایک بدترین نظام قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کا نقصان آپ کو انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ہوگا، آپ کو پاکستان میں بھی ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ریکنسیڈر کریں اپنی پالیسیز کو اس ملک کی خاطر۔ اس لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا حق ہے بھائی، یہ ان کا ملک ہے۔ یہ 1% یا چند ایک گھرانے وہ تو لوٹ مار کر کے اس ملک سے باہر بھاگ جائیں گے۔ مجھے بتائیں، جن کا مرنا جینا اس ملک میں نہیں ہے، جن کے بچے ملک سے باہر، جن کی پراپرٹی ملک سے باہر، جن کی انویسٹمنٹ ملک سے باہر، ان کو کیا لگے ہمارے ملک میں؟ وہ تو صرف یہاں آتے ہیں، مال کماتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، وہ کرپشن کا پیسہ لگاتے ہیں، اور الیکشن اگر وہ جیتتے ہیں تو وہ ادھر سے مال لوٹیں گے اور ملک سے باہر بھاگ جائیں گے۔ اب وہ اس کرپٹ اولاد کو بھی، اس کی بھی غلامی ہمارے سے کرانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج وقت ہے لوگ باہر نکلیں، حقیقی آزادی کی خاطر، اس ملک کے مستقبل کی خاطر، اور اپنے فیوچر کی خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر اس ملک کو محفوظ بنائیں، مافیا سے آزاد کرائیں۔ اور یہ بہترین خوبصورت ملک ہے، ہر طرح کے وسائل ہیں، اگر لوٹ مار نہ ہو، ہر شہری اتنا خوشحال ہو کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہو۔ سر، الیکشن ڈے کے حوالے سے اگر جیسے بھی اب الیکشن ہو رہے ہیں، اگر الیکشن آپ کے توقع کے برعکس رزلٹ اس کے آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اتنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب نہیں رہتی، تو پھر آپ کا کیا، آپ تسلیم کریں گے اس الیکشن کو؟ دیکھیں، الیکشن کی تسلیم کو تو آپ نے خود دیکھ لیا، ان کے اپنے پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب کے خود لکھ کے دے چکے ہیں، پولیس ملوث ہے، ایجنسیز اس میں ملوث ہیں، آر او سارے ملوث ہیں، ان کے گھروں پہ، ان کے دفتروں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، نامینیشن فارم چھینے جا رہے ہیں، پروپوزر سکینڈر اٹھائے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹس اغوا کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے جن کو وہ ان کو دے دیا کہ نہیں جی جناب یہ ایگزیکٹو کے لوگ ہوں گے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے 95% لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے اور کورٹوں نے پھر بحال کیے، لیکن وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن سب کچھ ریگنگ کے باوجود ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ پھر بھی ہم جیتیں گے۔ آپ پورے میرے حلقے میں 47 میں ہوں، یہ عمران خان کے گھر کا حلقہ ہے، بنی گالہ اس میں آتا ہے، تمام مقتدر جو بڑی بلڈنگز اور ادارے ہیں ان کی بلڈنگز یہاں ہیں۔ الحمدللہ آپ کسی جگہ یقین کریں، میں کسی مارکیٹ میں چلا جاؤں، ایک مارکیٹ میں چلا جاؤں، پوری مارکیٹ خالی ہو جاتی ہے، آ کر کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمران خان سے محبت ہے، ان کے ساتھ وفا ہے، ان کے ایک وین کے ساتھ لوگ پبلک کھڑی ہوئی ہے۔ کیا کوئی ملک چل سکتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف ہو اور چند گھرانے، مافیا کے افراد اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے اشخاص نقشوں میں بیٹھ کے سیاست کر دیں کہ اس کو اتنی سیٹیں دے دو، اس کو اتنی سیٹیں دے دو؟ کیا ملک اس طرح ترقی کرے گا؟ کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ کیا اس ملک کو، آپ کو ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا 25 کروڑ عوام یہ بھیڑ بکریاں ہیں جن کے حقوق کے تحفظ کی بجائے آپ کو اس بات کی تنخواہیں ملتی ہیں، اس بات کے آپ کو براعت ملتی ہیں کہ ملک کے لوگوں کے محافظ بنے، نہ کہ آپ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں؟ تو اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ آپ نے 70 میں دیکھا، خدا نخواستہ آپ نے کیا حالات دیکھے جب آپ نے لوگوں کے رائٹس کو آپ اتنا دباتے ہیں تو آپ کا ملک دو لخت ہو گیا، اور یہ ہم اس طرح کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سر، کہ جتنے بھی آپ کے آزاد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کل کو کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو اب پارٹی میں الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت مل گئی ہے، انہوں نے ابھی سے بھی کمپرومائز کیا تبھی ان کو اجازت ملی ہے۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ ان کو ووٹ نہ پڑے، یا ان کا ووٹ تقسیم کریں، یا لوگوں کو کنفیوژن پیدا کریں۔ ہر طرح کا یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اب جو بھی لوگوں کو کینڈیڈیٹس ملے ہیں، ٹکٹ ملی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے سچے سپاہی ہیں، ان جہد کی ہے، ان کے لیے مارے کھائی ہیں عمران خان کے لیے، ایک کاز کی خاطر، ایک جذبے کے تحت۔ سر، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اب دوبارہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بانی ارکان کے ساتھ ہیں اور ہم دوبارہ الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم انٹر پارٹی الیکشن کروائیں گے اور بلے کا انتخابی نشان بھی واپس لیں گے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ وہ ایک پراکسی ہے، کسی کے کہنے پہ چلتا ہے، اکیلا آدمی، اس کی کیا حیثیت کیا ہے؟ وہ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس دن وہ انٹر پارٹی الیکشنز کے لیے، آپ کو یاد ہے جو مظاہرہ کرنے والے باہر آئے تھے الیکشن کمیشن کے باہر، ان سے پوچھا گیا تم کس پارٹی سے تعلق تھا؟ مسلم لیگ نون سے۔ ان کا ہماری انٹر پارٹی الیکشن سے کیا تعلق ہے مظاہرہ؟ کس نے تمہیں بھیجا تھا؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھیجا تھا، یہ آپ کے میڈیا نے بتایا نا۔ تو مجھے بتا دیں، اس طرح کے فراڈ، اور وہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ یہ کر لے گا، یہ اس طرح کے، دیکھیں یہ دھوکے لوگ اب نہیں کھا سکتے، ان کو شعور آ چکا ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نے سب کچھ انفارم کر دیا ہے، میرا نہیں خیال ان سے کوئی فرق پڑے گا۔ تھینک یو۔ لیکن آپ نے بات سنی، شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے عمران خان کا ویژن بھی آپ کے سامنے رکھا۔ آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔